اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، نہایت ہی ہمارے بہترین مخلص دوست ہیں، بھائی ہیں، جناب عمر فاروق صاحب، اور ان سے ہم چونکہ آج جمعہ ہے تو جمعے والے دن صلوات کی جو فضیلت ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، تو آپ آج جو ہے نا ہم ان سے صلوات درود پاک کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ ان سے جو ہے نا وہ معلومات لیں گے، انشاءاللہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے اور میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم آپ صاحب، خیریت ہے جناب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم نکالا۔ تو آپ صاحب آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کے دن ہم نے جو سنا ہے وہ اپنے فقہ جعفریہ میں اور اہل سنت والجماعت علماء وہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن درود پاک صلوات کی جو فضیلت ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں اور ناظرین جاننا چاہیں گے کہ صلوات محمد اور آل محمد، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے آپ۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ ایک اچھا ورک کر رہے ہیں اور ہمارا بھی بیسک ہی کنسپٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لیول پر، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے توسط سے اور آپ کے اسٹوڈیو کی توسط سے اور آپ کے ویوز کے نظر سے انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو بھی آگے بہت شکریہ، خدا جزاک اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ جی دیکھیں، درود ابراہیمی، درود تو درود ہے نا جی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی نہیں بجھا سکتا جتنا درود شریف انسان کے دل کی ظلمت کو، تاریکی کو ختم کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود کی تو فضائل ہی فضائل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں سارا کا سارا دن درود ہی ابراہیمی پڑھتا۔ درود ابراہیمی سے مرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت اچھا، مجھے بھی ایک فرمان یاد آ گیا، غالباً حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو نیک عمل کثرت سے کرنے سے قاصر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے صرف صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے اور وہ ماجوس ہو چکا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ کم از کم جمعے والے دن ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ یا 100 مرتبہ صلوات پڑھے تو اس کے گناہ خداوند عالم سارے ختم کر دیتے ہیں۔ جی، ہمارے گھر کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے مسائل ہیں، صحیح، واحد عبادت ہے، واحد عبادت درود ابراہیم کی ہے، درود شریف کی ہے۔ آج ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لمبا درود شریف پڑھنا ہے، مختصر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ اچھا، یہ بھی درود ہے، درود ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حاضر میں سفر میں جہاں بھی ہوں، آپس میں فرینڈ شپ ہو رہی ہو تو وہاں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل کی ابتدا بھی درود ابراہیمی سے ہو۔ درود ابراہیمی اگر نہیں پڑھ سکتے تو چند الفاظ ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اب کا یہ ہے، اور ہمارے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی چند لفظ بنتے ہیں، اگر ان کو جوڑیں تو 3-4 لفظ بنتے ہیں، یہ مختصر سے درود ہے۔ لیکن ہمارے کنسپٹ ذہنوں کے اندر یہ کنسپٹ بٹھایا گیا ہے کہ درود جتنا لمبا ہوگا اپنے فضائل ہیں، درود ابراہیمی کے اپنے فضائل ہیں، درود صلاۃ النجینا کے اپنے فضائل ہیں، لیکن مختصر بھی اگر آپ درود شریف پڑھتی ہیں، اللہ جل جلالہ اس درود ابراہیمی کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے، چاہے چھوٹا سا بھی مختصر بھی ہو اور پر اثر بھی ہو، تو اللہ جل جلالہ آپ کے اعمال میں، زندگی میں، گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ گناہ تو جہاں رہے گے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ اس درود شریف کی برکت سے اس کے جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آج گھر میں جنات، جادو ٹونے، یہ جو چیزیں آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، یہ نحوست بہت زیادہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں
کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود ابراہیمی کوئی بھی درود شریف ہو اپنی لائف کے اندر پڑھنا تو فرض عین ہی سمجھیں. سبحان اللہ. جب آپ اپنی زندگی کے اندر درود ابراہیمی کی یا درود شریف کی فضیلت اپنے اندر پیوست کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے معاملات اور مسائل ایسے بنائیں گے آپ کے وہم و گمان میں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ناظرین حافظ صاحب کی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے مثلا مسائل ہیں جی، جنات ہیں جی، جادو ٹونا ہے، یہ ہو گیا، تو اس کا بھی بہترین اور واحد حل جو ہے وہ صلوات ہے. اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کی رزق کا مسئلہ ہے تو آپ یہ صلوات پڑھیں، رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بلکہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے صلوات کے بارے میں. میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا، بہت پیاری ان کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے کئی ہزار ہاتھ تھے، بہت قد و قامت کا. تو نبی اکرم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے فرشتہ؟ حالانکہ جانتے تھے نبی اکرم، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، بات کو اہمیت، اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود پوچھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے نزدیک ہے اور پوچھا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، فریضہ کیا ہے، اتنی ہزار ہاتھ اور ہر ایک ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی نبوت کی قسم ہے، خداوند عالم نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے جو بارش آتی ہے ایک ایک قطرہ شمار کر سکتا ہوں. اچھا، پھر کہا کہ پوری کائنات میں جتنی ٹیلے ہیں، ریگستان ہیں ریت کی، ایک ایک ذرہ اگر میں شمار کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم سمندر کا جو پانی ہے اس کی ناپ تول اگر میں وزن کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. اب یہ اپنے فضائل بیان کرتے جا رہا ہے اور پھر ایک دم خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا. نبی اکرم نے پوچھا بھی بندہ خدا کیوں پریشان ہو گیا فرشتہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کام ایسا ہے کہ جس کا ثواب لکھنے سے میں قاصر ہوں. میں وہ کیا کام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کی امت کسی محفل اجتماع مجلس میں آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھتی ہے تو اس کا ثواب میں شمار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو صلوات کی بے پہا، آپ اس کے جتنا بھی آگے چلے جائیں مطلب آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ واحد عبادت ہے، سبحان اللہ. یہ واحد عبادت درود شریف کی ہے جس کا تو اجر جو ہے رب العالمین نے ہے. صحیح. تو قیامت والے دن ہر چیز کا اجر ہے نا، ہر چیز کا اجر ہے، لیکن واحد عبادت ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر درود شریف کی فضیلت کو، درود شریف کی اہمیت کو جانچ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے دنیا کے اندر ہی آپ کو دکھا دے گا. آپ کی زندگی کی چینج جو ہے وہ درود شریف کی برکت سے ہی ممکن ہے. اور جب آخرت، وہ تو معاملات ہی الگ ہے نا آخرت والے، اور دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین آپ کو دکھا دے گا آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں، گھبراہٹ ہیں، ٹینشنیں ہیں، بہت ساری زندگی کے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ العزیز درود شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے سارے مسائل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خداوند عالم. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو واجبات ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑی عبادت ہے تو وہ درود شریف ہے. اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا اجر جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ خداوند عالم کے پاس ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خود خدا شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جنات کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کسی بڑے پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اپنی زبان پر صلوات محمد اور آل محمد اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہے نا حل ہو جائیں گے. ناظرین انشاءاللہ ہم حافظ صاحب کو اس کے علاوہ بھی جو ہے نا زحمت دیتے رہیں گے. آگے شعبان کا مہینہ الحمدللہ، اس کے بعد ماہ رمضان ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے ابھی سے. کیونکہ آج مجھے آپ کے توسط سے، آپ کے چینل توسط سے بات یاد آ گئی، آج ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. جی بالکل، ماشاءاللہ. اور دعا بھی اور شب جمعہ بھی ہے، آج جمعہ بھی ہے. اور اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سبحان اللہ. سے مبارکہ کا مفہوم ہے. یہ شعبان کا جیسے مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس دعا کی بھی کثرت کے ساتھ اہمیت کو بھی جانچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کی وہ پڑھنا بھی چاہیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان بھی سر پہ الحمدللہ، لیکن انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ڈیفرنٹ قسم کے اسٹوڈیو کے توسط سے آپ کے تک ہماری آواز پہنچے گی. انشاءاللہ آپ کے مسائل ہیں
ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ساتھ اتحاد کا بھی درس دیں ہاں، گے. انشاءاللہ، شیعہ سنی یہ جو ہے نا یہ تفرقہ یہ ختم ہونا چاہیے. انشاءاللہ، اب وہ دور ختم ہو گیا جو کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے اور اتحاد بین المسلمین کے تحت بھی جو ہے نا ایک پروگرام ہم سے جو ہے نا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ ناصر. اللہ پاک سلامت رکھے جی. ناظرین دعا ہے اللہ کے دو عالم ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو شیعہ سنی دیوبند بریلوی ان کے دشمن ہیں، خداوند عالم اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ان کو ہدایت فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو